آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ بیل آؤٹ پیکج کی منظوری واشنگٹن میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں دی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ منظوری کے بعد پہلی قسط $1 ارب یا $1.10 کروڑ کی ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں سرمایہ کاری میں اضافہ خوش آئند ہے۔ معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یوں ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم کا آئی ایم ایف پیکج پر معاونت کرنے والے دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات کا شکریہ۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا اور ان کی پوری ٹیم سے بھی اظہار تشکر کیا۔ کہا کہ پوری حکومتی معاشی ٹیم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت کوششوں میں شامل تمام افراد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئی ایم ایف پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بیل آؤٹ پیکج کی منظوری واشنگٹن میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں دی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ منظوری کے بعد پہلی قسط $1 ارب یا $1.10 کروڑ کی ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں سرمایہ کاری میں اضافہ خوش آئند ہے۔ معاشی ٹیم کی محنت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوں ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف پیکج پر معاونت کرنے والے دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا اور ان کی پوری ٹیم سے اظہار تشکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری حکومتی معاشی ٹیم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت کوششوں میں شامل تمام افراد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئی ایم ایف بورڈ اجلاس کے بعد آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے جیو نیوز سے بات کی ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام کو مبارکباد ہو۔ پاکستان نے اصلاحات کی ہیں جس سے معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ پاکستان کی حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے اور غریبوں کی مدد کر رہی ہے۔ We do have good news. We have completed the review of the program very successfully. I want to congratulate the government of Pakistan and the people of Pakistan for moving forward with the home-defined, Pakistan-owned reforms, and they're bringing fruits. Growth is up, inflation is down, and the economy is on a sound path. Last time you told me that you want poor people of Pakistan with a trickle-down effect, right? Take Yes. from the rich, give it to the poor. Do you sense that now it's happening? I do sense that this is happening. The government aims to collect taxes from the rich and is strengthening the Benadir social program to support the poor. Very kind. Thank you. Thank you. Thank you. وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے ملاقات کو اچھا قرار دیا ہے۔ اس موقع پر صدر ورلڈ بینک نے کہا کہ ہم ملک کی ترقی کے پارٹنر ہیں۔ شہباز شریف نے عوام کے لیے اپنی ترجیحات واضح طور پر سامنے رکھیں۔ پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے لیے ٹیکنالوجی، علم، مالی تعاون پر فوکس کر رہے ہیں۔ پاکستان کی میکرو اکنامک اصلاحات قابل تعریف ہیں۔ Mr. President, we heard a lot of Punjabi laughter inside. What is your view about this meeting and how cordial it was? Because Pakistani poor people, patients, you are aware of the culture of that subcontinent. So how long they can suffer at the hands of Bretton Woods institutions? I hope you're not thinking of suffering at our hands. We are a partner for development for the country. Your Prime Minister laid out a very clear set of ideas of what he wants to prioritize on. He used the words that he wants to prioritize things that help his people and create transparent governance. Our Prime Minister is making a plea to you. But what is your response? So my response is that we are his partner. We are creating a whole set of 3 or 4 things we're going to focus on and provide the right kind of technology, knowledge and financing to be your partner. Sir, how would you appreciate Pakistan government's effort to
to the solution of the problems in Pakistan, because the government is working hard. I mean, already in these 6 months, you're making a whole series of steps on macro stability and reform. I think that is something that I appreciate. It's very easy for people outside to tell you what you need to do. It's the people there who have to deal with situations. I compliment Mr. Prime Minister, how do you feel about that tranche and meeting with Mr. Banga? Very good meeting, very productive. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया है, हमें मिलकर दिन रात मेहनत करनी है। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। MD IMF से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि बाज़ कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए गए पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल पैदा करेंगे। MD IMF ने कहा कि आपकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करते हैं। MD IMF से कहा है कि हमारी हुकूमत जाफिशानी से काम कर रही है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से मुस्बत माहौल में बात हुई, तय हुआ कि पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आलमी ज़मीर जागना चाहिए, जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात करने चाहिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें बाज़ कड़े फैसले लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमने बजट के वक्त भी किए और इंशाअल्लाह हम इसमें मज़ीद हम इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम जो कौमी वसाइल हैं उसको हम जनरेट करेंगे, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मादनियात हैं, तो ये वो तमाम, चाहे वो सनत साजी है, इसमें इंशाअल्लाह हम दिन रात मेहनत करेंगे। मेरी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से आज अभी मुलाकात हुई, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आपकी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और आप बड़ी एक जांफशानी से आपकी हुकूमत काम कर रही है। इसी तरह मेरा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से भी आज मुलाकात हुई, तो बस अभी EU की जो प्रेसिडेंट है वो तशरीफ लाई हुई थी, तो आज काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजरा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक़ है। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम कबूल करने और एतमाद का इजहार करने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का डिसीजन आया है, इट्स ए रीएफर्मेशन ऑफ व्हाट दे थिंक about the policies that have been continuing under this administration, under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership, कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। और देखिए ये 37 मंथ प्रोग्राम है और अगले 3 साल का ये प्रोग्राम है जो उन्होंने आज अप्रूव किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड thing that we are going to convey our gratitude to the MD IMF and to the board of IMF कि उन्होंने ये जो चीज़ें हैं हमारी जो है वो जो हमारा प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट किया है और हमारे पे इत्मीनान का इजहार किया है ताकि हम इसको आगे लेकर चलें। हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रांजिशनल पेन ज़रूर होगी, लेकिन अगर हमने इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो फिर हमें ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अगर कोई पंजाब अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मरियम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं, वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है, जुमाइनी जुमले कसे जाते हैं। AK-47 हवा में लहराने वाला और गाड़ी के शीशे तोड़ने वाला वज़ीर आला कौम को क्या दर्ज दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भूख से मर रहे हैं और आप दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहे हैं। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, खुद AK-47 हवा में लहराई
اور شیشے توڑ دیے اس بیچارے کی گاڑی کے. وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں، اس کی طرف دیکھ لو پہلے. پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو، یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ تعالی. تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں، ادھر توجہ کرو. تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے. میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے. جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں، جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں، کیا کوئی خاتون اس کو انڈورس کرتی ہے؟ آپ کرتے ہو اس کو انڈورس؟ چاہے وہ آپ کی مخالف کی بیٹی ہو، آپ کے مخالف کی بیوی ہو، اس کو ایک مرد جب جلسے میں کھڑا ہو کے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا آگے سے. 8 لاکھ فیملیز کو، کروڑوں میں ان کی تعداد بنتی ہے، ان کو بجلی کے بلوں نے تنگ کیا ہوا تھا. ہم نے 2 مہینے کا ریلیف دیا، لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا چیف منسٹر پنجاب نے. تو بھئی اپنی ذمہ داری کو پہچانو. تم بھی جس صوبے کے چیف منسٹر، تمہارا کام بھی عوام کو ریلیف دینا ہے. ریلیف سے تکلیف میں نے پہلی دفعہ سنی. مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں. سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے. آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، تو میں کسی ملک کے امبیسڈر تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اور مریم نواز کی تقریر پر خیبر پختونخوا حکومت کا رد عمل بھی آ گیا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ پنجاب میں جلسہ جلوس اگر دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم کرتے رہیں گے. دہشت گردی جلسہ کرنا نہیں بلکہ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ خواتین پر سیدھی گولیاں چلانا ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ علی امین گنڈا پور مریم نواز کے اعصاب پر سوار ہیں. مریم نواز تیاری پکڑیں، علی امین پھر پنجاب آ رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے کہا کہ علی امین کو آپ کے جعلی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں. شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا کرپٹ مافیا ہے. مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی اچھی کارکردگی دیکھ کر مریم نواز نے پوری تقریر کے پی حکومت کے خلاف کر دی. پنجاب کے کسان اپنے معاشی قتل کا حساب مانگ رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، راول پنڈی کے سرکاری اسکول برائے فروخت ہیں. مزمل اسلم نے سوال کیا کہ پنجاب حکومت نے اب تک کتنے سولر لگائے، اب تک کتنے ٹریکٹر بانٹے. مشیر خزانہ نے کہا کہ پنجاب نے اپنے کسانوں سے گندم تک نہیں خریدی. خیبر پختونخوا نے پنجاب کے کسانوں سے 20 ارب روپے کی نقد گندم خریدی. کے پی کی اچھی کارکردگی دیکھ کر مریم نواز نے پوری تقریر کے پی حکومت کے خلاف کر دی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون لیڈر کے متعلق نامناسب گفتگو پر شرم نہیں آتی، الٹا ڈھٹائی دکھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں لوگ مہنگائی، غربت، دہشت گردی سے پریشان ہیں. مریم نواز کسان پیکج، الیکٹرک بائکس، اپنی چھت اپنا گھر، اسکالرشپس دے رہے ہیں. عظمہ بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے کالج اور یونیورسٹیز فنڈز نہ ہونے سے بند ہو رہے ہیں. پنجاب میں کسانوں کو ٹریکٹر مل رہے ہیں، ٹیوب ویل سولر پر منتقل ہونے جا رہے ہیں. علی امین پختونوں کو مولا جٹ والی بڑکیں مار کر پیٹ بھر رہے ہیں. پنجاب کے برعکس پنجاب کے ہر شعبے میں ترقی، کے پی کے میں تیزی سے تنزلی ہو رہی ہے. مخصوص نشستوں کے کیس سے متعلق وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف کے کہنے پر اپلوڈ ہوا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو جواب دے دیا. چیف جسٹس کے 9 سوالات کے جواب میں رجسٹرار کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی. ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے کے بارے میں معلومات نہیں ہیں. ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی. وضاحتی حکم سینئر جج کے اسٹاف آفیسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا. اس سے قبل چیف جسٹس سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی. پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس نے کہا ہے کہ وہ اپنے دعوے پر قائم ہیں کہ 30 اکتوبر تک مریم نواز کی حکومت قائم نہیں رہے گی. سینیٹر اون عباس نے کہا کہ آئینی ترمیم پاس نہ ہوئی تو مسلم لیگ نون کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. سینیٹر اون عباس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہمیں مینار پاکستان پر جلسے کے لیے NOC نہیں دیں گی، مگر ہم 5 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور ضرور جائیں گے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں مسلم لیگ نون کے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور گنڈا ہے اور علی امین گنڈا پور کو پنجاب جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بپی صاحب 30 اکتوبر قریب آ گیا ہے، آپ اپنے دعوے پہ قائم ہیں؟ 100% قائم ہے. اگر کسی طور کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس جائز طریقے سے نہیں ہوتی، جو کہ مجھے کنفرم ہے کہ جائز طریقے سے تو نہیں ہوگی، ناجائز طریقے سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے ان کو مجبور کر کے اگر ان سے PTI کے لوگوں سے اگر اسٹیٹمنٹ دلوا دی تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر نہیں ہوتی تو میں آج آپ کو پھر دوبارہ لکھ کے دے رہا ہوں 30 سے پہلے یا مریم نہیں ہوگی یا سسٹم ہی سارا کا سارا رول بیک ہو جائے گا. 5 اکتوبر کو ہم مینار پاکستان دوبارہ جائیں گے اور مریم نے ہمیں وہاں پہ مریم صاحبہ نے وہاں پہ ہمیں NOC کوئی نہیں دینا. تو جلسہ ہو یا پروٹیسٹ ہو، 5 اکتوبر مینار پاکستان دوبارہ جائیں گے. لاہور کا جلسہ ہوا، بالکل رکاوٹیں کوئی بھی نہیں تھی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک صوبے میں آ کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، پولیس والوں کے ساتھ بدماشی کریں، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑیں. یہ آئندہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اجازت نہیں دی جا سکتی بالکل کسی بھی شہری کو. جی اور علی امین گنڈا پور سمیت عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے ایک غنڈے کو چیف منسٹر لگایا وہاں پہ، جس بندے کا حلیہ، جس کی زبان، جس کی سوچ، جس کے لہجہ، نہیں معذرت کے ساتھ یہ دیکھیے نہیں حلیے پہ کیا اعتراض نہیں اس شخص کا طریقہ کار نہیں بالکل نہیں، اس شخص کی حرکتیں معذرت کے ساتھ وہ غنڈہ گردی کرتا ہے، وہ شخص غنڈہ گردی کرتا ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ IPP سے بات چیت اور جامع اصلاحات کے بعد بجلی کے نرخ بتدریج 10 سے 12 روپے فی یونٹ کم ہو سکتے ہیں. IBA کراچی میں تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ قرض واپسی مدت بڑھانے سمیت مختلف اصلاحات کے بعد بجلی یونٹس بتدریج 1.5 سال میں کم ہو سکیں گے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے IBA میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں بتایا کہ بجلی گھروں کی قرض واپسی مدت بڑھانے سمیت مختلف اصلاحات کے بعد بجلی یونٹس 1.5 سال میں بتدریج کم ہو سکیں گے. اگر تمام ریفارمز ان ایفیکٹ آئے، کول کنورژن، ری پروفائلنگ آف سی پیک لونز، IPP کے کانٹریکٹس کا ریویو، ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کا ختم ہونا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ایفیشنسی آنا اور ٹیکسز کی شرح کو بہتر کرنا، اس سے 10-12 روپے فی یونٹ اگلے سال سے 1.5 سال کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اتنا کرنے کی کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ. اویس لغاری نے کہا کہ KE کی مہنگی بجلی کے سبب کراچی کے عوام کو 170 ارب روپے سبسڈی دیتے ہیں. اللہ کے الیکٹرک کو ہدایت دے. اویس لغاری نے پورے ملک میں بجلی کے ایک ریٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ IPPs 11 گنا زیادہ منافع کما چکی ہیں. IPPs کے حوالے سے جو فیصلہ کیا جائے گا اس میں IPPs کو اعتماد میں لیں گے. انہوں نے انکشاف کیا کہ سرکاری بجلی گھروں کو کہہ دیا گیا ہے کہ ریٹرن آن ایکویٹی میں کمی لائے. وفاقی وزیر نے کہا کہ اب تک نیٹ میٹرنگ کا ایک بھی معاہدہ ختم نہیں ہوا، لیکن صرف 1.25 لاکھ امیر نیٹ میٹرنگ صارفین کو سرمایہ کی واپسی 2 کے بجائے 5 سال میں ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیمرامین ناصر علی کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی. امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطی میں وسیع جنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا ہے. امریکی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے اس حوالے سے مزید کہا کہ مشرق وسطی میں وسیع جنگ کا خطرہ موجود ہے، لیکن ایک موقع بھی ہے. ہم ابھی کھیل میں موجود ہیں ایک تصفیہ کرنے کے لیے جو پورے خطے کو بنیادی طور پر بدل سکتا ہے. صدر بائیڈن نے کہا کہ 2 ریاستی حل پر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے موقف سے متفق نہیں ہوں. 2 ریاستی حل کی ضرورت ہے اور اسے ہونے کی ضرورت ہے. حزب اللہ سے اور غزہ میں جنگ بندی ہو جائے تو پھر توجہ مغربی کنارے کی طرف ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہے اور وہ اسے مکمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کریں گے.
آرٹس کونسل کراچی کے تحت جنگ اور جیو گروپ کے اشتراک سے کلچر فیسٹیول کا آغاز آج سے ہوگا. تیاریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز وقاص عالم گاریا. ورلڈ کلچر فیسٹیول آج سے شروع ہوگا اور آج 7 بجے وزیر اعلیٰ سندھ اس کا افتتاح کریں گے. آرٹس کونسل میں منعقدہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں 40 سے زائد ممالک کے آرٹسٹ نہ صرف تھیٹر پیش کریں گے بلکہ مختلف موسیقی کے پروگرامز ہوں گے. تھیٹرز کے علاوہ جو ہے وہاں پہ مختلف پرفارمنسز ہوں گی, آرٹ ایگزیبیشنز ہوں گے. ان 40 ممالک کے جھنڈے جو ہیں وہ آرٹس کونسل میں لگا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیج جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے, اسٹیج بن رہا ہے. یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ بیرون ملک سے جو ہے وہ آرٹسٹ یہاں آ کے جب پرفارم کریں گے تو پاکستان کا ایک سافٹ امیج جائے گا. یہ کہنا تھا وزیر ثقافت سید ذوالفقار شاہ کا. یہ کلچر فیسٹیول جو ہے وہ 26 ستمبر سے 30 اکتوبر تک جاری رہے گا اور اس میں 100 سے زائد پرفارمنس سے کراچی جو ہے, کراچی کے لوگ محظوظ ہوں گے. نہ صرف کراچی بیرون ممالک کے آرٹسٹ بلکہ اس میں لوکل آرٹسٹ بھی پرفارم کریں گے. جی